خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ الجمعہ کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ جمعہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور بیان ہو رہا تھا، تو ملک شام سے ایک قافلہ آیا، تجارت کا قافلہ، تو باہر آواز لگائی تو لوگ نماز چھوڑ کر کے اسی حالت میں دوڑ پڑے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ چھٹی کرو، یعنی جب اذان دی جائے، جمعہ کی اذان دی جائے تو سب کاروبار وغیرہ کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف دور پڑو، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد روزی کی تلاش میں باہر نکلو۔ اس طرح سے باتیں ہوئی ہیں، اور حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ جمعہ کے دن سورہ جمعہ اور سورہ المنافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ جمعہ کے بعد سورہ المنافقون ہے۔ تو آئیے ہم لوگ آج سورہ جمعہ کی تلاوت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی کہہ لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں سورہ المنافقون پڑھیں گے۔ آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر، امی جاہل، جو ان پڑھ ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے امی، امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا، وہ ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو ابھی اس میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجنا خدا کی انہی صفات کا انسانی سطح پر ظہور ہے جن صفات کا ظہور مادی اعتبار سے کائنات کی سطح پر ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دوسرے پیغمبروں کا کام خاص طور پر دو رہا ہے: ایک، خدا کی وحی کو لوگوں تک پہنچانا، دوسرے، لوگوں کے شعور کو بیدار کرنا تاکہ وہ خدائی باتوں کو سمجھے اور اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ ان کو مربوط کر سکیں۔ یہی وہ کام ہے آئندہ بھی دعوت و اصلاح کی جدوجہد میں مکتوب رہیں گے، یعنی تعلیم قرآن اور ذہنی تربیت۔
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا توریت، پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو. کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کہو کہ اے یہودیو، اگر تمہارا گمان ہے کہ تم دوسرے کے مقابل میں اللہ کے محبوب ہو تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان کاموں کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے کے لیے پاس لے جائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو. خدا کی کتاب جس قوم کو دی جاتی ہے تو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر اتارے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائے، مگر جو قوم اس معنی میں کتاب آسمانی کے حامل نہ بن سکے اس کی مثال اس گدھے کی سی ہوگی جس کے اوپر علمی کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اس کو کچھ خبر نہ ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے. اس کو میں پھر کہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں گے، مہربانی ہوگی. تفسیر ہے. ہم لوگ کس پوزیشن میں ہیں، اپنا پوزیشن خود ہی ڈھونڈیں. خدا کی کتاب جب کسی قوم کو دی جاتی ہے تو اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کو اپنے اندر اتارے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائے، مگر جو قوم اس معنی میں کتاب آسمانی کے حامل نہ بن سکے اس کی مثال اس گدھے کی سی ہوگی جس کے اوپر علمی کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اس کو کچھ خبر نہ ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے. اس بارے میں اب کچھ نہیں بتاؤں گا، تمام تفسیر سامنے ہے، سمجھنا ہم لوگوں کو ہے. یہود نے اگرچہ عملی طور پر خدا کے دین کو چھوڑ رکھا تھا، اس کے باوجود وہ اس کو اپنی قومی فخر کا نشان بنائے ہوئے تھے، مگر اس قسم کا فخر کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں. ایسا فخر ہمیشہ جھوٹا فخر ہوتا ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آدمی جس دین کو اپنے فخر کا سامان بنائے ہوئے ہوتا ہے اس کے لیے وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا. تاہم جب موت آئے گی تو ایسے لوگ جان لیں گے کہ دنیا میں وہ جس فخر پر جی رہے تھے وہ آخرت میں انہیں ذلت کے سوا اور کچھ دینے والا نہیں. یہاں سے بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس لیے پوری عبارت دیکھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی فلاح کامیابی۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالی بہترین رزق دینے والا ہے۔ دنیا میں بیک وقت دو تقاضوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک معاش کا تقاضا اور دوسرے دین کا تقاضا۔ ان میں سے ہر تقاضا ضروری ہے، البتہ ان کے درمیان اس طرح تقسیم ہونی چاہیے کہ معاشی سرگرمیاں دینی تقاضے کے ماتحت ہوں۔ آدمی کو اجازت ہے کہ وہ جائز حدود میں معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرے، مگر یہ ضروری ہے کہ اس کو جو معاشی کامیابی حاصل ہو اس کو وہ سراسر اللہ کا فضل سمجھے، نیز معاشی سرگرمی کے دوران برابر اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اسی کے ساتھ اس کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی دین کے کسی تقاضے کے لیے پکارا جائے تو اس وقت وہ ہر دوسرے کام کو چھوڑ کر دین کے کام کی طرف دوڑ پڑے۔ مدینہ میں ایک بار عین جمعہ کے خطبہ کے وقت کچھ لوگ اٹھ کر بازار چلے گئے، اس پر مذکورہ آیتیں اتریں۔ اس حکم کا تعلق اگرچہ براہ راست طور پر جمعہ سے ہے مگر بالواسطہ طور پر ہر دینی کام سے ہے۔ جب بھی کسی خاص دینی مقصد کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے تو امیر کی اجازت کے بغیر اٹھ کر چلے جانا سخت محرومی کی بات ہوگی۔ تو جناب یہاں تک سورہ جمعہ کا اختتام پذیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم لوگ سورہ منافقین کی تلاوت سنیں گے، پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔